کبھی بارود، کبھی کارتوس، کبھی موسم کی سختی، غزہ میں جنازوں کی تعداد کم نہ ہوئی۔ خون جما دینے والی اس سردی سے مزید 6 بچے چل بسے، کئی بچوں کی حالت تشویشناک۔ خیمے اور تیار گھر لانے پر پابندی سے سردی اور بارش سے لاکھوں بے گھر خاندانوں کی مشکلات میں اضافہ۔ کھلے آسمان تلے پڑے متاثرین میں بیماریاں پھیلنے لگیں۔ صہیونی حکومت نے مذاکرات کی بحالی کے لیے 4 شرائط عائد کر دیں۔ اسرائیلی وزیر توانائی ایلی کوہن نے کہا ہے کہ تمام قیدی رہا، حماس کا خاتمہ، غزہ کو غیر مسلح اور اسے اسرائیلی سیکیورٹی کنٹرول میں دیا جائے۔ 4 اسیروں کی لاشوں کے بدلے 620 فلسطینی رہا کرنے کی پیشکش۔ وزیر خزانہ بیزلیل اسموٹرچ نے کہا ہے کہ امریکی تعاون سے غزہ پر قبضے کی تیاری کر لی۔ اسرائیلی فوج پوری طاقت اور صلاحیت سے جنگ میں واپس آ کر حماس کو تباہ کر دے گی۔ اسرائیل کی خاتون رکن بیٹے کے ہاتھوں وزیر اعظم نیتن یاہو کی پٹائی کا بھانڈا پھوڑ کر مشکل میں پڑ گئیں۔ یار نیتن یاہو کا نما لازمی کے خلاف ہٹ جانے کا مقدمہ، نیتن یاہو کی پارٹی نے خاتون رکن کی تنخواہ اور استثناء ختم کرنے کی دھمکی دے دی۔ جنوبی سوڈان میں چھوٹا طیارہ ٹیک آف کے فوری بعد زمین پر آ گرا، 18 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ طیارہ اقوام متحدہ مشن کے زیر استعمال تھا۔ ملک بھر میں نئے موسم کا آغاز، مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل، مختلف شہروں میں بارش، ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ، بلوچستان، پنجاب میں بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری، لاہور کے مختلف علاقوں میں برستی بوندوں سے موسم خوشگوار، شہر قائد میں گھنے سرمئی بادلوں کا راج، پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں برف باری کا امکان، محکمہ موسمیات کی سندھ کے بالائی علاقوں میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ سندھ میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کا شیڈیول تبدیل، عملی امتحانات کا آغاز 10 مارچ سے اور نظری امتحانات کا آغاز 7 اپریل سے ہوگا۔ وزیر تعلیم سندھ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق انٹرمیڈیٹ کے سالانہ نظری امتحانات کا آغاز 28 اپریل سے ہوگا اور عملی امتحانات کے بعد ہوں گے۔ نئی تعلیمی سال کا آغاز 7 اپریل سے ہوگا۔ کراچی کے صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی 4 روپے 95 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ کہ الیکٹرک کی نیپرا کو کمی کی درخواست، نیپرا اتھارٹی آج سماعت کرے گی۔ منظوری کی صورت میں صارفین کو 4 ارب 94 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی دسمبر 2024 کے FCA کی مد میں متوقع۔ تجارتی لین دین میں ڈیجیٹل کرنسی کے استعمال سے متعلق بڑی پیش رفت، پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال جلد شروع ہونے کا امکان۔ اسلام آباد میں امریکی ماہرین کے وفد کی اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت، امریکی وفد کی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈیجیٹل کرنسی کے استعمال پر اتفاق رائے قائم کرنے پر مشاورت۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق مشیران، وزیر مملکت آئی ٹی، گورنر اسٹیٹ بینک اور دیگر حکام کی شرکت۔ ویب 3 ٹیک کے استعمال سے معیشت کے ایکو سسٹم کو بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال۔ مصطفیٰ عامر کیس کی تحقیقات اسلام آباد تک پھیل گئی، اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کی نشاندہی پر خصوصی ٹیم اسلام آباد بھیجنے کا فیصلہ۔ تفتیشی حکام کے مطابق ساحر کے پاس ویڈ نامی منشیات اسلام آباد سے آتی تھی۔ دوران تفتیش ملزم کا انکشاف، ساحر کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ۔ مصطفیٰ اغوا کے 14 روز بعد تاوان کے لیے کال کرنے والا کون تھا، کئی روز بعد بھی معلوم نہ ہو سکا۔ تاوان ڈیل کی چیٹ جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ کیس میں ارمغان کا ریمانڈ نہ دینے والے ای ٹی سی متنظم جج سے اختیارات لینے کی سفارش۔ جب تک یہ مصطفیٰ کے مرڈر کی تفتیش تھی تب تک تو میں مطمئن تھی۔ اب یہ تفتیش جو ہے وہ مرڈر کیس سے منشیات کے کیس کی طرف جا رہی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کس طرح کا چکر چل رہا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو منشیات فروش جو ہے ثابت کرنے پہ بیٹھے ہیں۔ ملزم ارغوان مقتول مصطفیٰ کا دوست نہیں،
والدہ نے انکار کر دیا۔ جی ٹی وی نیوز سے گفتگو میں کہا، آئے روز نئے ملزم کو کیس کا حصہ بنا کر مقدمے کو قتل سے منشیات کی جانب موڑا جا رہا ہے۔ آج ٹاس کی بات نے میرا دل دہلا دیا۔ میرے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ ایک ٹاس سے کیا گیا۔ مرتے دم تک قاتل کو معاف نہیں کروں گی۔ پولیس ناکام ہو گئی ہے۔ اپنے لیے خود گارڈ کا بندوبست کیا ہے۔ دوسرے بچوں کو خطرہ ہے، اس لیے انہیں چھپا دیا ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر حادثات معمول۔ روزانہ کئی قیمتی زندگیوں کے چراغ گل ہونے لگے۔ رات گئے کورنگی کے علاقے سنگر چورنگی کے قریب 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ ایک نوجوان جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ لانڈی مانسہرہ کالونی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ملیر کھوکھرا پار میں بس نے راہگیر کو کچل دیا۔ موقع پر ہی جاں بحق ڈرائیور گرفتار۔ نارتھ کراچی پاور ہاؤس چورنگی کے قریب 2 موٹر سائیکلیں ٹکرانے سے وہاج نامی نوجوان جاں بحق، 3 دوست زخمی۔ متوفی کے ماموں نے بتایا کہ وہاج یتیم اور گھر کا کفیل تھا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں چند گھنٹوں کے دوران فائرنگ کے واقعات۔ ایک نوجوان جاں بحق، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ بلدیہ ٹاؤن میں نوجوان نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ شاہراہ فیصل ایف ٹی سی بلڈنگ کے قریب ذاتی جھگڑے میں فائرنگ سے عماد نامی شخص زخمی ہوا۔ سعدی ٹاؤن بلاک 1 ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شہری زخمی۔ سپر ہائی وے سیف الملوک گوٹ میں ڈاکوؤں نے گولی مار کر شہری کو زخمی کر دیا۔ طارق روڈ پر مبینہ پولیس مقابلے کے بعد ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد سینٹرل جیل سے رہا۔ ایم کیو ایم کے کارکنوں نے اپنے رہنما کا شاندار استقبال کیا۔ عدالت نے آفاق احمد کو تیسرے مقدمے میں بھی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا۔ آفاق احمد رہائی کے بعد حادثے میں جاں بحق سائم کے گھر پہنچ گئے۔ کہا، حادثات کو صرف حادثہ کہہ کر انتظامی معاملہ کہہ دینا زیادتی ہے۔ آئندہ کی حکمت عملی کا اعلان جلد ایک پریس کانفرنس میں کروں گا۔ کراچی کے علاقے جمشید کوارٹر میں بجلی اور پانی کی عدم فراہمی، رہائشیوں کا پارہ ہائی۔ جہانگیر روڈ پر شدید احتجاج، دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیے۔ احتجاج کے باعث مختلف علاقوں میں بدترین ٹریفک جیم۔ سینٹرل جیل جمشید کوارٹرز، گرو مندر اور سولجر بازار کے اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں، شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند پہنچ گئے۔ ازبک وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور تاشقند کے میئر نے استقبال کیا۔ شہباز شریف ازبک صدر شوکت مرزیوف سے بھی ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں، معاہدوں پر بھی دستخط ہوں گے۔ تاشقند میں پاکستان اور ازبکستان بزنس فورم سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یادگار آزادی پر حاضری، وزیر اعظم کا عظیم تاریخی شخصیات کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو سلامی بھی پیش کی گئی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے کلائمیٹ فائنانسنگ کے لیے مذاکرات کا دوسرا روز۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف تکنیکی وفد اور صوبائی حکومتوں کے حکام کے مذاکرات ہوئے۔ صوبہ پنجاب اور بلوچستان کے حکام نے تکنیکی وفد کو بریفنگ دی۔ آئی ایم ایف کی جنگلات اور آبی گزرگاہوں کے قریب نئی تعمیرات روکنے کی تجویز۔ نئی تعمیرات میں روشنی اور ہوا کے بہترین استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ وفد کا قدرتی آفات سے بروقت نمٹنے کے لیے استعداد کار کو بہتر بنانے پر زور۔ آئی ایم ایف کا صوبوں سے موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے ترقیاتی منصوبوں کو جیو ٹیگ کرنے کا مطالبہ۔ راولپنڈی میں مسلسل بارش، آسٹریلیا جنوبی افریقہ کا میچ منسوخ۔ چیمپئنز ٹرافی گروپ بی کا اہم میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کے باعث کھیل ممکن نہ رہا، جبکہ میچ کا ٹاس بھی نہ ہو سکا۔ میچ منسوخ ہونے کے بعد دونوں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ دونوں ٹیموں کے اب 3-3 پوائنٹس گئے۔ جنوبی افریقہ بہتر رن اوسط کے ساتھ پہلے اور آسٹریلیا دوسرے نمبر پر ہے۔ آج افغانستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں لاہور میں مد مقابل آئیں گی۔ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں بدترین کارکردگی، مینجمنٹ اور ٹیم میں بڑی تبدیلیوں پر غور شروع۔ عبوری ہیڈ کوچ عاقب جاوید کو مزید موقع نہ ملنے کا امکان۔ مارچ میں دورہ نیوزی لینڈ کے لیے عبوری کوچ تعینات کیا جائے گا۔ نئے ہیڈ کوچ کے لیے چیمپئنز ٹرافی کے بعد تلاش شروع ہوگی۔
موجودہ سلیکشن کمیٹی کو بھی فارغ کیے جانے کا امکان۔ چیمپئنز ٹرافی میں ناکام سینئر کھلاڑیوں کا دورہ نیوزی لینڈ خطرے میں پڑ گیا۔